معرفت یہ ہے کہ انسان اقرار و اعتراف کر لے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود برحق کے۔ اس اعتراف کے لیے عقل کے پاس پورا سرمایہ موجود ہے۔ کیوں؟ یہ عقل فطرت انسانی کی کتاب جب پڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فطرت کسی ایک خالق سے آشنا ہے۔ فطرت کسی ایک، اب اس خالق کے تمام اوصاف اس کے لیے واضح نہیں ہیں، جتنا واضح ہے اتنا قبول کیجئے، جتنا واضح نہیں ہے اس میں سکوت کیجئے۔ کیوں سکوت بھی کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ انکار نہیں کر سکتے، اتنا معلوم ہے کہ کچھ ہے۔ جب کچھ ہے تو کہیے کچھ ہے، کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے تو خاموش رہیے کیا ہے۔ کچھ ہے کا ادراک کرنے کے بعد کہنا کچھ نہیں ہے جہالت ہے۔ کچھ ہے کا ادراک کیا اور یہ ابھی ادراک نہیں کیا کہ یہ ہے کیا، اور پھر بتانے لگے کیا ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو بچوں کی سمجھ میں آ جائیں۔ شعراء نے ایک عجیب و غریب ترکیب ایجاد کی ہے اس کائنات کے لیے، اس کو کہتے ہیں گنبد بیدر۔ اب وہ کلاسیکی ذوق تو رہ نہیں گیا لوگوں کا کہ جو شاعری، کلاسیکی پوئٹری اور کلاسیکل لٹریچر کو سمجھ سکیں، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک بند گھر لے لیجئے۔ ایک بند گھر ہے، باہر سے دروازہ بند ہے، اور اس گھر کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اب گھر کے باہر، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے دیکھنے کے لیے سب آزما رہے ہیں، ہاتھ سے دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دروازہ اندر سے بند ہے، باہر سے بند نہیں ہے۔ دروازہ ہے، نظر آ رہا ہے، چھو کے دیکھا دھوکہ تو نہیں ہے، نہیں، اچھا مضبوط دروازہ ہے۔ دیکھا باہر سے تالا ہے، نہیں، اس کا مطلب بند بھی ہے، کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کھول نہیں رہا ہے، بند ہے، اس کا مطلب اندر سے بند ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اگر کہیں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے، کوئی جھری نظر آ رہی ہے، کہیں کوئی خلل ہے، دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا پورا استعمال، ہاتھ کا پورا استعمال، کان لگا کے سن رہے ہیں اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ اب صلاحیتیں مختلف ہیں، کسی کی آنکھ تیز ہے، کسی کی ضعیف ہے، کسی کی قوت سماعت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، سب آزما رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ اندر سے بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، باہر کچھ کرنیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب اندر چراغ جل رہا ہے۔ اب کسی کو کرنیں نظر آتی ہیں، کسی کو نہیں نظر آ رہی ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ کرنیں تو یہ نظر آتی ہیں مادی، یہ بھی فضا میں موجود آلودگی کی وجہ سے، ورنہ نور مجرد تو نظر آ نہیں سکتا۔ اب وہ اندر سے کرنیں بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر کسی کو نظر آ رہی ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اندر سے کچھ آواز بھن بھناہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، کسی کو ہو رہی ہے، کسی کو نہیں ہو رہی ہے۔ اب جسے محسوس ہو رہی ہے اسے وہ جھٹلا سکتا ہے جسے محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ جھٹلا تو نہیں سکتا۔ جسے محسوس ہو رہی ہے بے شک وہ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ جسے سنائی نہیں دے رہی ہے وہ خود مجبور ہے اپنی عقل سے
کہ اس کا انکار نہ کرے. وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں سنائی دے رہی ہے ہمیں نہیں سنائی دے رہی ہے, جو چیز تمہیں دکھائی دے رہی ہے ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے, مگر یہ کہ تم جھوٹے ہو یہ کہنے کا حق نہیں ہے, یہ کہنے کا حق نہیں ہے. اب وہ گھر بند ہے, ڈر بند ہے, اندر سے روشنی آ رہی ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے روشنی کس چیز کی ہے, ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آواز کس کی ہے. اب اگر کوئی اور ایسا پیدا ہو جائے جس کے حواس بالیدہ ہوں, بالیدہ تر ہوں, غور فرما رہے ہیں آپ, جس کے اندر قوت ادراک زیادہ ہو, اور وہ کسی صورت سے یہ سمجھ لے کہ اندر کوئی ہے, اور پھر اس کی مدد سے دوسروں کو بھی یقین ہو جائے کہ کوئی ہے, وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ لیکن یہ سب فطری باتیں ہیں, فطری. اس لیے کہ مبہم بات جب تک ہوگی, جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون ہے اندر. میں مثال کی حد تک ہے بات, سمجھیے گا. بند گھر ہے, اب پتہ نہیں اندر کوئی جانور ہے, پرندہ ہے, درندہ ہے, کیا ہے, یا انسان ہے. تو وہ آوازیں جو ملیں گی اس کو اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو روشنی آ رہی ہے, دیکھیں گے کہ دن میں بھی نکلتی ہے یہ روشنی یا نہیں, رات ہی میں نکلتی ہے. اگر دن میں بجھ گئی اور رات میں نکل رہی, اس کا مطلب کہ کوئی با اختیار ہے یہاں پر. دن میں روشنی نہیں ہے, رات میں روشنی ہے. اگر آواز کی کچھ معنویت سمجھ میں آنے لگی تو معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس علم ہے, اختیار ہے, شعور ہے. جب یہ یقین جسے پیدا ہو رہا ہے, دروازے کے باہر ہے, مگر اگر اسے یقین ہو جائے گا کہ یہاں کوئی با اختیار ذات ہے, تو پھر وہ اس گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا. اور اگر اسے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں یہ آوازیں یوں ہی ہیں, یہ روشنی دن میں تو نظر آ رہی تھی, سورج کی روشنی رہی ہوگی, رات میں کوئی روشنی اور کوئی کرن نہیں نظر آئی, تاریکی ہی تاریکی ہے, تو فرض کیجئے کہ وہ اس مکان کو توڑ کر, دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے, تحقیق کی ضرورتیں پوری کریں گے, جو بھی ضرورتیں ہوں. یہ ایک مثال ہے. بند گھر کے اندر کون ہے, اسے سمجھنے کے لیے بھی عقل انسانی رہنمائی کرتی ہے یا نہیں؟ کرتی ہے نا. اور وہاں پر بھی اعتراف اور انکار کی گنجائش ہے عقل کی روشنی میں, فطرت انسانی کی روشنی میں. اسی طرح یہ گنبد بیدر جسے کہا گیا, یہ کائنات, یہاں پر غور کیجئے کہ اس کائنات کے اندر کوئی مالک و مختار, عالم و حی و قیوم ذات ہے یا نہیں ہے. دنیا کے بہت سے دیانتدار, باکردار, ایماندار, ذہین, دانشور, دانشمند, عقل مند افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے ذات, اس کے دلائل پیش کرتے ہیں. وہ دلائل ایسے ہیں کہ جو عام طور پر عقل جسے رد کر نہیں سکتی, اس لیے صرف اس بنیاد پر کہ مجھے تو وہ دلائل نظر نہیں آ رہے ہیں, ان کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا اور اس ذات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. توجہ ہے, نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا. عقل صرف ایک راہ معین کر دیتی ہے کہ تمہیں جب تک وہ حقیقت نظر نہ آ جائے تم بھی اپنا سفر جاری رکھو. سفر روک دینا بھی خلاف عقل و فطرت ہے, انکار بھی خلاف عقل و فطرت ہے. سفر جاری رکھنا ہے. اور اگر ایسی گواہیاں ہوں, دروازہ بند ہے, گھر ہے اور باہر پہرے دار موجود ہیں
جو کہیں کہ اس گھر کی یہ قداست ہے، یہ گھر مقدس ہے، اس کے اندر جو ذات ہے وہ مقدس ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ دیر تو مقاومت کریں گے، مگر واقعاً اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ مقاومت کے لیے جان دے دیں۔ جان نہیں دے سکتے، آدم سے لے کر خاتم تک، علی جیسے انسان سے لے کر حسین تک، یہ جو جانیں دی جا رہی ہیں یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے۔ ٹھہریے، سمجھیے، جب میں نے مثال شروع کی ہوگی تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کیا مثال ہے، کہاں پہنچ رہی ہے بات۔ وہ جو میرے دو مصرے ہیں نا، وہ کسی اور شاعر کے زیر اثر ہیں ضرور، مگر ہیں میرے۔ نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی۔ ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ یہ بس حسین کافی ہے کہ معنی ہے کہ حسین نہ ہو علی ہو، بس علی کافی ہے، محمد کافی ہے۔ یہ حسین ایک استعارہ ہے، حسین ایک ذات بھی ہے، حسین ایک استعارہ بھی، اور حقیقتاً یہ حسین ابن علی، یہ ذات گرامی، یہ تنہا کافی ہے ثبوت توحید کے لیے بھی، ثبوت نبوت کے لیے بھی، ثبوت آخرت کے لیے بھی، ثبوت امامت کے لیے بھی، ثبوت عدالت کے لیے بھی۔ حسین حسین حسین، جب ہم حسین حسین کرتے ہیں تو ہر خدا والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حسین، اب ذرا ٹھہریے، یہ تو کل کہہ چکا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ میں کل کہہ چکا ہوں کہ یہ 10 دن یہ ہوتے ہیں صرف عزاداری کے لیے، صرف گریے کے لیے۔